ماقبل میں دو گروہوں کا ذکر، دو کرداروں کا ذکر تھا، سخی اور بخیل، نیک اور بد، سب کچھ قربان کرنے والا اور سب کچھ جوڑ کر رکھنے والا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جن پر اپنا کرم فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان علینا للہدی، سوال پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو ہدایت ہی کیوں نہیں دے دیتا، سب ایک جیسے ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں؟ جواب، ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ذمہ راہ بتلانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ راستہ بتلانا ہے، دکھانا ہے، سمجھانا ہے۔ کس راستے پر جانا ہے وہ جانے والے کی مرضی ہے، وہ جلدی پہنچنا چاہتا ہے، کس رفتار سے جانا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جی میں نے گجرات جانا، آپ کہتے یہاں سے ایسے ہوں سیدھا گجرات جائیں، اب وہ جانے، اس کی گاڑی جانے، اس کا دماغ جانے، اس کی ڈرائیونگ جائے، ایسا ہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ساری کائنات کو کیا کر دیتے، ایک ہی امت بنا دیتے، سب کے سب مسلمان ہوتے، تو اس میں انسان کی فضیلت کوئی نہیں تھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پھر حیثیت کوئی نہیں تھی، پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہ جانا تھا، سبھی نیک ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر یہ کوئی وہ کمال نہیں تھا۔ اللہ نے راستے بتا دیے اور ساتھ شیطان کا چیلنج بھی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، اللہ نے اسے بھی کھلی چھوٹ دے دی۔ اور کیا بندوں اور شیطان کا مقابلہ ہے، جس نے شیطان کو ہرایا وہ جنت جیت جائے گا، اور جس سے شیطان نے ہرا دیا وہ جہنم میں چلا جائے، مقابلہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارے ذمے ہے کیا کرنا؟ راستہ بتلانا۔ راستے کے ساتھ بتا دیا، صرف راستہ بتا کر نہیں چھوڑا، بلکہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کتاب بھی بھیجی، نبی بھی اتارے، وحی کا سلسلہ بھی شروع کیا، دستور زندگی بھی عطا کی، حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، صحیح غلط، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آپ میں خنزیر کا نام لیتے ہی بچے کے ذہن میں آتا ہے یہ کیا ہے؟ حرام۔ یہ فرق کر سکتا ہے کہ نہیں جی؟ اچھا کتے کا نام لے، شاید پاکستان میں کوئی ایسا ہو جائے آنکھیں حلال ہے، یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ شریعت نے بتایا، کتاب نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوا ہے، نام لیتے ہی کیا آتا ہے ذہن میں؟ حرام ہے، کیا ہے؟ اب ایک بچہ جس نے کتاب کیا دوسری طرف بھی نہیں گیا، اسے مسئلے تو کیا صحیح بولنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ اسے بھی پتا ہے کوا کیا ہے، یہ شریعت کا کمال، بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان تمام چیزوں کے باوجود اب پھر کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے، دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے کیا سزا رکھی اس کا آگے ذکر آئے گا۔ ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے راہ بتلانا، دکھانا، کیا کرنا؟ راہ بتلانا۔ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی قبضے میں ہے، کنٹرول میں ہے دنیا اور آخرت دونوں۔ یہاں انسان جو کچھ کرے گا تب بھی ہمارے قبضے میں ہے، اور وہاں بھی بچ کر جا نہیں سکے گا، اس لیے کہ میدان محشر تو ہے ہی اللہ کے کنٹرول، وہ تو میدان ہی ایسا ہے جس میں اللہ کی ذات ہی بولے گی، دیکھے گی، فیصلہ کرے گی، پاس اور فیل کے سارے چکر تو وہاں شروع ہونے۔ اصل تو میدان تو ہے ہی وہ نا جہاں ہر چیز کا نکھیڑا ہونا، جہاں پتہ چلنا ہے کہ نبی کا وفادار کون ہے اور دین سے بیزار کون ہے، ٹھیک ہے، دین کا چوکیدار کون ہے اور دین سے بیزار کون ہے، پتہ وہاں چلے گا۔ کون حقیقی عاشق رسول ہے اور کون نعرہ باز تھا، وہاں پتہ چلے گا۔ کس نے زبان، دل اور عمل کے ذریعے سے ایمان کا اظہار کیا تھا، کس نے صرف زبان سے کیا تھا، کس نے صرف دل سے کیا تھا، یہ وہاں پتہ چلے گا۔ کون حقیقی معنوں کے اندر مسلمان تھا اور کون کافر اور منافق تھا، وہاں پتہ چلے گا۔
کون انصاف کرنے والا تھا، کون ظلم کرنے والا تھا، وہاں پتہ چلے گا۔ بس کس کا مال اللہ نے قبول کیا، کس کی نماز اللہ نے قبول کی، کس کا روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد، ہر نیک عمل، صدقات نافلہ ہوں یا واجبہ ہوں، کس کا اللہ نے قبول کیا اور کس کا نہیں کیا، وہاں پتہ چلے گا۔ نکھیڑے کا دن ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا کا نظام بھی اور آخرت کا نظام بھی۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میں تمہیں ڈرا چکا ہوں شعلہ زن آگ سے۔ کس سے؟ شعلہ زن آگ سے، جو ایسے شعلے مارتی ہے کہ جس کی آواز اتنی، آپ اندازہ کریں 70,000 لگامیں ڈالے ہوئے جہنم کو لائیں گے محشر میں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 لگامیں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ قابو پھر بھی نہیں آئے گی۔ یہ جیسے جنہوں نے کتوں کی لڑائی دیکھی، 6 سنگلاں پائیاں ہوندیاں نے، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے انداز بھی آئندہ بنا دے جی میں کوئی بڑا ہی طاقتور ہے، کنا کو کتا طاقتور ہو سکتا ہے، 6 بندے پھڑ دیں۔ یہ دنیا کا عالم ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑائی والا کتا، یا اسی طرح کر لیں قربانی کے لیے جو بیل وغیرہ لاتے ہیں ان کو اس طرح قابو کرتے ہیں، جو بات سمجھ گیا یہ بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو قابو میں نہیں آتے۔ یہ حالت وہاں جہنم کی ہے، اور چیخ مارے گی کہ اللہ بھیجو میری طرف ان کو، اتنے غصے میں ہوگی۔ اچھا رجے گی کوئی نہیں، جتنے جہنمی ہے جہنم، بھائی جہنم میں جانے والے زیادہ ہیں۔ دنیا کا اول سے ابھی تک اور ابھی سے قیامت تک اصول یہ ہے کہ زیادہ تر کیا ہے، اکثریت کن کی ہے؟ نافرمانوں کی ہے۔ تناسب اگر دیکھیں تو زیادہ نافرمان ہے، تو ان سب کے جانے کے بعد بھی وہ کیا کہے گی؟ حل من مزید، حل من مزید۔ اللہ کما یلیق بشانی اپنا پومبار جہنم میں رکھ کر دبائیں گے، کہے گے بس 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 اب میں بھر چکی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اب جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ ارشاد فرما رہے جہنم میں نہیں جائے گا مگر جو بدبخت ہوگا، جو جوڑ کر رکھے گا، نبی کی نہیں مانے گا، وارثوں کی نہیں مانے گا، علماء کی نہیں مانے گا، دین کی نہیں مانے گا، شریعت کی نہیں مانے گا، من مانی کرے گا، من چاہی زندگی پر چلے گا، جو شیطان کی مانے گا، شیطان کو مانے گا۔ ایسا بدبخت کہ نیکی کی بات اس کے سر سے نہیں گزرتی، دل میں نہیں اترتی، جلد پر اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، عید بھی وہ نہیں پڑتا، روزے تو وہ سارے سب کے سامنے نہ وہ کھا رہا ہے مزے کے ساتھ، نماز کا تو پوچھنا ہی کیا، ٹھیک ہے، جس نے کبھی کوئی نیک کام کیا نہیں، جب دیکھو حکاموں کو لگایا ہوا ہے، جہاں دیکھو جہاں ویلے لوگ بیٹھے ہوتے وہاں بیٹھا ہوا ہوتا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں بدبخت قسم کے، جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، مہر جباریت لگ چکی ہے، وہ کیا ہوں گے؟ جہنم کے اندر جائیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ الا الاشقی، مگر جو بدبخت ہوگا، ٹھیک، الذی کذب وتولی۔ اچھا بدبخت بھی کئی قسموں کے ہیں، بدبخت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک بخت وہ شخص ہے جس کو اچھی بیوی ملی، وہ کیا ہے؟ نیک بخت۔ جس کو اچھا گھر مل گیا وہ کیا ہے؟ جس کو اچھی سواری مل گئی وہ کیا ہے؟ اور بندے دے نال فیملی ہوئے، راستے میں موٹر سائیکل خراب ہو، نہ ادھر کوئی دکان نہ ادھر کوئی دکان، بدبختی ہے نا؟ کیوں جی؟ ہمارے استاد تھے، مسلم شریف پڑھاتے تھے، موٹر سائیکل لیا 2-3 دفعہ راستے میں خراب ہو گیا، بیچ دیا۔ گئے سے بڑا منحوس کیا ہوگا کہ میں درس حدیث دینے جا رہا ہوں، یہ روزانہ مجھے لیٹ کرواتا، کہ جان چھڑاؤ۔ اور بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں، نئی گاڑی بھی لائیں گے ہر دوسرے دن خراب ہوتی، بدبخت، اس سے جان چھڑائے بند۔ اسی طرح گھر والی بھی ہے، کیا خیال ہے؟ چند دن نہیں گزرتے بھائی بھی جدا، ماں سے بھی جدا، باپ سے بھی، نحوست نہیں تو اور کیا، بدبختی ہے۔
اور بعض گھر ایسے تو جہاں جاؤ تو لڑائی جھگڑے شروع ہوتے، پچھلے گھر میں پچھلے مکان میں ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں تو نقصان 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 نہیں نصیب میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو یہ 3 چیزیں اچھی مل گئیں وہ خوش بخت ہے، جس کو یہ 3 چیزیں بری مل گئیں وہ کیا ہے؟ بدبخت۔ پھر بدبختی کی کئی اقسام ہیں، اس میں جائیں گے مضمون رہ جائے گا، آگے تفصیل تھوڑی سی ہے۔ دین کی طرف نہ آنا یہ بدبختی ہے، نماز نہ پڑھنا بدبختی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ شریعت پر نہ چلنا یہ بھی بدبختی ہے۔ اچھا، مال جوڑ کے رکھنا، خرچ بالکل نہ کرنا یہ بھی بدبختی ہے۔ یہ امیہ بن خلف بدبخت، صدیق اکبر سب نے بڑے نیک بخت وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح پھر کوئی بڑا ہی بدبخت ہے، کوئی زیادہ بدبخت ہے۔ اچھا، ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے، 3 قسمیں بدبختی کی سن لیں۔ ایک تو یہ ہے چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے لیکن اصرار نہیں کرتا، ساتھ نیکی بھی کرتا ہے، یہ بالکل کم درجے کا بدبخت۔ مگر جیسے گالا کر دینے، بعض بندے ہوں نال نماز بھی پڑھ دینے، ٹھیک ہے، تفا چھپا بھی مار لیا تو نال ہی راتی تہجد بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بالکل معمولی درجے کا، معافی ہو جائے گی، نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، نیکیاں بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے۔ دوسرا بدبخت وہ جو گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ساتھ ہی توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی بڑے کرتا ہے، یہ دوسرے درجے کا بدبخت ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے توبہ نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یہاں اس پر خطرہ ہے کہیں کافر نہ ہو جائے، بھائی آخری سرحد تک پہنچتا ہے نا، بھائی وارننگ 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 نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، آخری 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ سمجھائے۔ تو یہاں گناہ 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 گناہ، یہاں تک کہ یہ سرحد پار کر جاتا ہے، یا یہ منافق بن جاتا ہے، یا یہ اگر واپس آ گیا تو خوش نصیبی ہے، ورنہ کافر بن جاتا۔ تو یہ سب سے بڑا بدبخت۔ آگے چلو، الذی کذب وتولی، بدبختی کی علامت کیا ہے؟ جس نے دین حق کو جھٹلایا۔ اب ما قبل کی جتنی قرآن کے ارشادات ہیں اس کو سامنے رکھیں اور کذبہ کو ان پر فٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی جتنے نیک کام اللہ نے کرنے کے کہے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، قبر ہے، قبر کا عذاب ہے، فرشتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جنت کے مزے یہ اور وہ، دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہر، یہ ساری چیز۔ لیکن کہندا نا، کیا کہتا ہے ایک اگلا بدبخت، وہ کہندا وہ میرے کھبے ادھی مارنے، یاد ہے نا وہ پہلوان، ٹھیک ہے، اچھا نہیں مانتا، کہندا میرے کھبے ادھی مارے، نہیں مانتا، کذبہ جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے جس سے محمد جس جنت کی لالچ دیتا ہے، العیاذ باللہ، ادھے تو زیادہ میرے کو پیسے نے، عیاش، ہر چیز میرے پاس، مجھے کیا ضرورت ہے جنت کی؟ یہ تو غریبہ مسکینہ نو دس کے نا انہاں نو العیاذ باللہ پھدو بناندہ ایک طریقہ ہے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اچھا، کذبہ کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اچھا جی، مرنے کے بعد دوسرا کافر، صحابی نے کہا جی مجھے میرے پیسے دے دیو، وہ کہندے نا میں کوئی نہیں دینے، میں نے مزدوری کی ہے، نہیں دیتا ہوں۔ ان کا یہاں نہیں دے گا، اگلے جہان میں دے گا۔ تو کہندا پھر اگلے جہان ہی میرے کو لویں، اگلے جہان ہی، اگلے جہان میں ہی لینا، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانتا، اور کیا جے اٹھاں گے ویکھی جائے گی پھر للہی، پھر میں ڈبل دے دیاں گا۔ کذبہ کیا کیا؟ اب واقعات ذہن میں لاتے جائیں، اس کذبہ کو لگاتے جائیں۔ جو جھٹلاتے تھے کیا کرتے تھے؟ ان کا یہ محمد تمہیں جہنم سے ڈرا۔ اچھا، دوسرا کافر جو لونڈیوں کو لا کر نچواتا تھا، نام ذہن میں آ جائے گا، کہتا تھا محمد تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہے، روزے کا کہتا ہے، اور دوسرے سخت سخت کاموں کا کہتا ہے، جہاد کا کہتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بادشاہان فارس کے، روم کے قصے سناتا ہوں، اسکندر کے اور رستم پہلوان کے قصے سناتا ہوں۔ ساتھ خوبصورت لونڈی رکھی ہوئی تھی، وہ ناچتی تھی، ٹھیک ہے، شراب بھی پلاتا تھا۔ ظاہر لوگ اس پاس سے زیادہ جان کے، کیوں جی؟ اس دن بھی کہا ایک جگہ جلسہ ہو، 2 گلی چھوڑ کر آگے وہاں پر کوئی محترمہ بدکارہ آئی ہو تو رش وہاں زیادہ ہوگا، رش وہاں زیادہ ہوگا۔ یہاں بے شک طارق جمیل صاحب ہی کیوں نہ، کوئی بھی بڑا، کسی مسلک کا بڑا آئے نا لوگ کیا وہ ویکھ لئیے تو سنیدہ ہے، لائیو ڈانس دیکھیں، وہاں رش زیادہ ہوگا۔ تو یہ ادھر جاتے تھے، نضر بن حارث، کون؟
نضر بن حارث نے لونڈی خریدی تھی، وہ شراب بھی پلاتا تھا، سارا کچھ ادھر رش جاتا، کذبا، اس لیے وہ بھی نبی کو جھٹلاتا تھا۔ تو جس نے جھٹلایا وہ بدبختی ہے، وہ کیا ہے؟ اس لیے میں ساتھی کو کہتا ہوں ایویں نہ ماریا کرو جی اس طرح کر کے شریعت کی باتوں پر اس طرح کے جملے، یہ کافرانہ جملے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کافرانہ جملے۔ آپ شروع سے سنتے ہیں کہ وہ صفات جو منافقین اور کافروں میں پائی جاتی ہے آج مسلمانوں نے اپنائی۔ اب قرآن پڑھیں انہیں پتہ چل جائے ایسا کی کچھ کتا ہے۔ کذبا، جھٹا، وتولا، اور منہ موڑا۔ کیا کیا؟ منہ موڑا۔ اس لیے اعراض بھی نہیں کرنا چاہیے، دین کے بعد کوئی بھی آئے فوراً سن لینی چاہیے۔ اعراض کرنا یہ صفت کن کی ہے؟ کافر کی ہے، منافق کی ہے، مومن کی صفت نہیں۔ مومن کی صفت، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، انہوں نے اللہ کا نام لیا، فرشتے نے، ان کا بڑا مزہ آیا، پھر نام لو اللہ کا، انہوں نے پھر لیا، کا بڑا مزہ آیا، پھر نام لو اللہ۔ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ میں اللہ کا نام تب لوں گا جب کچھ دو گے۔ انہوں نے کہا اچھا میرے پاس یہ جو ریوڑ بکریوں کا نا یہ آدھا دے دیتا ہوں، اللہ کا نام لو۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ۔ اب موسیٰ حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، فرشتہ ہے۔ پھر نام لیا، کہا اب کیا دو گے؟ کہا یار جڑا باقی رہ گیا بھی تیرا، اللہ کا نام لو۔ نام لیا، وجد میں آ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم۔ ان کا اب کیا؟ انہوں نے کہا ان نے بکریاں لیا نے، جو ریوڑ آپ کو میں نے دیا اس کے لیے چرواہے کی بھی تو ضرورت ہے، پھر اللہ کا نام لو، میں اسے چراؤں گا، فری میں چراؤں گا۔ یوں اللہ نے امتحان لیا اپنے خلیل کا، سب کچھ قربان کر صرف اللہ کے نام پر۔ اس کو کہتے ہیں سننا سمجھنا، یہ نہیں کہ ادھر سے آئے ادھر سے جو بھاگ رہے ہیں یہ بدبخت ہے۔ میں ہزار نرم لہجہ کروں، ہزار اچھے انداز سے سمجھاؤں، لیکن قرآن کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ہمیں سخت ایکشن لینے ہوں گے۔ فتنہ فساد تبھی ختم ہوتا ہے نا، سخت ایکشن۔ اب یہ جو گھر بنائے تھے روڈ کے اوپر، یہ سخت ایکشن ہے نا، سب کے گرا دیے، تب یہ سیدھی ہوگی۔ آج نہیں گراتی، مزید آگے آ جاتے، روڈ اتنا رہ جاتا۔ کچھ حکومتوں کو کچھ چیزوں کو کبھی سخت ایکشن لینے پڑتے ہیں تاکہ اس کے نقصان کا پتہ چلے کتنا بڑا نقصان ہے آئندہ آنے والوں کے لیے۔ تو یہ تولا جو ہے بڑا سخت کام ہے، جس کے بارے میں بھی اللہ نے بدبختی کے ساتھ اس جملے کو ذکر کیا، اس نے اعراض کیا۔ ابو جہل نے اعراض کیا، فلانی قوم نے اعراض کیا، فلانے بندے نے جن کا مخصوص انفرادی طور پر ذکر ہے انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا۔ اعراض نہیں کرنا چاہیے، یہ بدبختی کی علامت۔ اللہ ہم سب کو دین کے اندر اور دین کی باتوں سے اعراض کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اب یہ پہلے ذکر تھا کس کا؟ امیہ بن خلف کا، جو اعراض بھی کرتا رہا، کیا کرتا رہا؟ جوڑتا بھی رہا، جمع بھی کرتا رہا، جھٹلاتا بھی رہا، اعراض بھی کرتا رہا، اور بدبخت بھی بنا۔ یہ ساری اس کی صفات تھی۔ اب دوسرا کردار جو ہے اس کا ذکر ہے، دوسرے انداز سے ہے، اور ہم یہ جو اوپر ذکر کیا تھا نا کہ لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ہم اس جہنم سے دور رکھیں گے اس شخص کو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کون ہے؟ متقی ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ لفظ عام ہے، یعنی ہر متقی کو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ تقوی کی ایک تشریح پہلے کی، پھر کافی عرصہ ہو گیا نہیں کہ دوبارہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں آیا نا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ کا عمر کبھی جنگل میں اونٹ چرائے؟ خیال بڑے ان کا وہاں جھاڑیوں میں کیا کرتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو بجاتے جھاڑیوں میں؟ ان کا جی جب جھاڑیوں والی جگہ آتی تو ہم دامن کو یوں سمیٹتے تھے کہیں کپڑے جو ہیں کانٹوں سے نہ لگ جائیں۔ کہا اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں، شہوتیں، خواہشات، یہ ساری کے سارے کانٹے ہیں، ان سے اپنے دامن کو یوں بچا کر نکلنا ہے کہیں کوئی کانٹا دامن سے الجھ نہ جائے۔ بات سمجھ؟ اسی کا نام کیا ہے؟
نظروں کا جھکانا تقویٰ ہے، کانوں کا صحیح استعمال تقویٰ، آنکھوں کا صحیح استعمال تقویٰ، خیالات کا صحیح استعمال تقویٰ، ہاتھوں کا صحیح استعمال تقویٰ، پاؤں کا صحیح استعمال تقویٰ، دل کا پورے جسم کے ایک ایک چیز کو لے لے، ٹھیک ہے، ہر صلاحیت کو لے، ان کا صحیح استعمال تقویٰ ہے، ان کا غلط استعمال وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو ہم دور رکھیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا بھی ہے تو صرف اس لیے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے۔ کیا حاصل کرے؟ اور کوئی مقصد نہیں، تاکہ وہ پاک ہو جائے، مقصد صرف یہ، تاکہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ ایک نہانا ہوتا ہے صفائی ستھرائی خوبصورت لگنے کے لیے، دیکھیں، اور ایک نہانا ہوتا ہے میل اور گند اتارنے کے لیے، پاکی کے لیے۔ فرق ہے یا نہیں دونوں میں؟ کیوں جی؟ ایک منہ دھونا ہے صابن لا کے مختلف تاکہ میں چٹا لگا، بلیچنگ کر کے اپنے، اور ایک ہوتا ہے ویسے منہ دھونا جیسے صبح اٹھ کر منہ دھویا تاکہ صاف ہو جائے، وضو کے لیے دھونا۔ اس میں یہ مقصد تو نہیں ہے نا جو بار بار رگڑنے میں ہے۔ تو فرمایا ایک مال دینا ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں بڑا مالدار ہے، بڑا خرچ کر، بڑا سخی ہے، حاتم تائی یہ وہ ان کی طرح۔ اور ایک ہے مال اس لیے دینا کہ وہ کیا کرے؟ اپنے مال کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، کہ نفس کے اندر جو مالدار کے ہوتا ہے اور جمع کر لے، بڑی مشکل تو کمائے نے، اوکھے ویلے کم ہونے گے، اوکھے ویلے کم نہیں ہوندے، اتھے تو بالکل ہی پیسے ہونے ہی کوئی نہیں۔ اوکھے ویلے جے کم ہونے نے، جننے جس دینے نے اننے ہی اوکھے ویلے اتھے کم ہونے نے۔ اوکھے ویلے کام میں لانے کے لیے یہاں سب کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، عائشہ کیا بچا؟ کہا یا رسول اللہ صرف شانے کے ہتھی بچ گئی ہے تھوڑی جی۔ آپ نے فرمایا یہی تو نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم، وہ بچ گیا، یہ نہیں بچا، یہ تو ہم نے اپنے لیے رکھا، اپنے کھانے کے لیے، یہی نہیں بچا۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھو، اس کا یہ سارا کچھ خرچ، یہ مطلب نہیں، لیکن جو اس وقت پوری دنیا کی روش بنی ہے، مانگنے والے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور اچھا میرے پاس 30 لاکھ روپے ہیں، میں پھر بھی اسی طرح کما رہا ہوں، وہی مزدوری میں بھی کر رہا ہوں جس طرح ایک مزدور کر رہا ہے، مزید پیسے آ رہے ہیں، پہلے خرچہ بھی نہیں کر رہا، خرچ بھی نہیں کر رہا، بھائی جائیں گے کہاں؟ یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، پیچھے کروڑوں روپے چھوڑ جاتا ہے، بندہ پوچھے یہ کس لیے کمائے تھے؟ نہ تو مسجد بنا سکا، نہ مدرسہ بنا سکا، نہ کوئی قیام گاہ بنا سکا، نہ کسی غریب، یتیم، فقیر، محتاج، بیوہ، مطلقہ ان کی کفالت کر سکا، نہ خرچہ کوئی وظیفہ جاری کر سکا۔ اب تو ایک ایک پائی کا حساب دے گا، کیا دے گا حساب؟ بعض بندوں کو گاڑیوں میں، گھر میں رہتا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا پیسہ گاڑیوں میں ہی گھومنا ہے، گاڑیوں، جتنا آپ نے گاڑی تیل پر لگائے، کسی یتیم کی کفالت پر لگائے، اس کی سکول کی فیس، مدرسے کا خرچہ، اللہ کی قسم آپ جنتی ہو۔ کیا شوق ہم نے پال رکھے؟ آپ مسلسل آپ سن رہے ہیں، مسلمان کی سب سے بڑی صفت یہ وہ خرچہ کرے۔ کیا کرے؟ کل کا اللہ کے نبی صلی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرو، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کیوں نہیں، اتنا بھی دیو، لیکن دیو، لیکن کیا کرو؟ دو، جمع کرنے کا نہیں ہے۔ یہاں جمع کرو گے یہاں رہ جائے گا، وہاں کرو گے تو وہاں جمع ہو جائے گا، جہاں سب سے زیادہ مشکل جگہ ہے اتھے ہی کام آ جائے تو بڑی گال ہے، قبول ہو کر وہاں کام آ جائے تو مزے ہے، ٹھیک۔ ورنہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو چھوڑ کر گئے اس کا ہم نے وہاں حساب، موج پتر کرے گا تو پوچھ میرے کو ہوگی، کیوں جی؟ میں کروڑ روپے چھٹے نا، کروڑ حلال بھی کمایا، ناجائز قبضہ کر کے بھی کمایا، سود کے ذریعے سے، میں قبر میں بیٹا موج کر رہا ہے، چارپائی سے اٹھا، دکان پر بیٹھا، مارکیٹ میں بیٹھا ہے کہ دن بھی اس نے مزدوری، پیدائشی امیر، حساب مجھے دے، موج وہ کر رہا ہے، حساب مجھے دینا پڑا، اس دولت کا کیا کرنا جو وبال جان بن جائے۔ تو جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سوارے پاک کرے، وَمَا لِأَحَدٍ، صرف ترجمہ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی ایک کا احسان نہ تھا اس کے اوپر، اور نہ یہ کہ اسے بدلہ دیا جا رہا ہو۔ انہوں نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا تاکہ کسی پر احسان کرے۔ صدیق اکبر نے، یہ آپ کی فضیلت پر، شرف پر سب سے بڑی آپ کی فضیلت ہے اور دلیل ہے
کہ اس لیے مال خرچ نہیں کیا تاکہ کسی پر احسان کرے۔ میں اگر کسی کو 1000 روپے مشکل میں دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو کیا یاد رکھے گا، کیسے احسان کیا۔ بعض بندے یہ جملہ بھی بول دیتے ہیں کہ سخی نال پلا، یہ احسان ہے نا اس لیے دیا۔ فرماتے ہیں یہ چکر بھی نہیں تھا وہاں پر، غلام آزاد کیے، غلام خریدا، آزاد کر دیا، ذرہ برابر ان سے نفع نہیں اٹھایا۔ اچھا جی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے انہیں کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ اچھا اتنا خرچہ کر دیا، کمبل کو جو ہے کرتا بنا کر گلے میں صدیق اکبر نے ڈالا اور جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں صدیق سے پوچھئے کہ آپ اس حال میں راضی ہیں کہ نہیں، اندروں دل تھوڑا ناراض ہے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے، فرمانے لگے میں اس حال میں اپنے رب سے راضی کیا ہوں، سب کچھ دے کے بھی راضی، تو ایسی کچھ بھی نہ دے کے پھر بھی ناراض۔ اللہ نے کی دیتا، اللہ نے تینوں اکھاں دیتیاں نے، ہاتھ دیتا ہے، اللہ تجھے اپاج بناتا، وہ جو ہے خوبصورت سی نظم لگائی ہوتی پیچھے عورت ٹکا دین دی تھین کر کے بیٹھے ہوتا، پھر وہ ہوتا تو کیا ہوتا، کہندہ اللہ نے مینوں کی دیتا ہے، تینوں ہاتھ دیتے نا، اپنے پیر پر چل کر مسجد میں آ سکتا ہے، مارکیٹ جا سکتا ہے، بازار جا سکتا ہے، جینے مرنے پر جا سکتا ہے، غم خوشی میں جا سکتا ہے، بیٹے کی شادی میں ڈانس بھی کر لیتا ہے۔ تجھے رب نے کیا دیا؟ سب کچھ دیا، کس چیز کی کمی ہے؟ اپنی ایک آنکھ دے دینا، کسی چودھری صاحب جدی آنکھ نہیں ہے او منگے دے ہاں آنکھ پتہ چلے، نہیں دے گا، پتہ چلا اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اسی سمجھنا میرے کول پیسہ ہوئے تو بس اللہ نے مینوں دیتا ہے، جو کوٹھی ہوئے اتے ہاذا من فضل ربی لکھیا ہوئے تائیں میں ٹھیک ہے، مینوں کچھ لبا ورنہ کچھ نہیں۔ بیوقوفی کی انتہا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر موقع ملے گا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتنا میں دوں گا ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یہ سنے ذرا شعر، خودی کو کر بلند اتنا، صدیق کی طرح، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے اتنا صدیق تجھے دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہی جملہ نبی کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ کہاں پر؟ اگلی صورت ہے، سورۃ والضحیٰ کے اندر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب نبی جی تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ یہاں صدیق کے لیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب صدیق کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے صدیق کے، کہ صدیق کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ امام محمد جعفر اپنے والد امام محمد باقر سے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ اپنے والد حضرت امام حسین سے، وہ اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات میں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ابو بکر سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں انبیاء کے بعد، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، انبیاء کے بعد یقینی بات ہے اگر کوئی کائنات میں تمام روئے زمین کے اوپر امتیوں میں کوئی افضل انسان ہے، ابو بکر صدیق، اتنی بڑی فضیلت والا، نمبر بھی پہلا ہی، نمبر بھی پھر ہم کہتے ہیں دمادم مست قلندر، صدیق دا پہلا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ اللہ ہمیں سیرت صدیق سے سبق لیتے ہوئے آپ کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور آپ کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرمائے۔ سورت کے خواص، اگر کسی کو بخار ہو، کیا ہو، اس سورت کو پڑھ کر پانی میں دم کرے، یا اسے لکھ کر، اس کا تعویذ لکھ کر پانی میں ڈال کر وہ پانی پیے گا، بخار جاتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا، اس کے کان میں یہ سورت پڑھے بندہ، کان میں پڑھ کر پھونک مارے، انشاءاللہ مرگی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔